السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے پیارے پیارے بہن بھائی؟ سب کو عید کی اور رمضان المبارک کے روزوں کی بہت بہت مبارک ہو۔ الحمدللہ جن لوگوں نے روزے رکھے اللہ تعالیٰ ان کے روزے قبول فرمائے، اور جن لوگوں نے عید کی نماز پڑھی ان کی نماز بھی قبول فرمائے۔ اور رمضان المبارک میں ہم نے جو بھی عبادات کی، چاہے وہ بہت ہی ہلکی تھی، بہت ہی کمزور تھی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ان کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ عید کے موقع پر میں کوئی ویڈیو نہیں بنا سکی، وہ اس لیے کہ عید والے دن ہم ذرا بہت ہی مصروف ہوتے ہیں، لیکن اب عید گزر گئی ہے۔ عید میں کچھ لوگ ہمارے گھر آتے ہیں اور ہم جو ہے اپنے رشتہ داروں کے گھر جاتے ہیں۔ عید اب گزر گئی ہے تو میں ایک بات آپ سب لوگوں سے کہنا چاہتی تھی، ہے تو بہت معمولی سی بات لیکن بہت ضروری ہے۔ یہ جو ہے ہمارا ایک تکیہ کلام بنا ہوا ہے، میں اکثر یہ بات سنتی آ رہی ہوں، تو میں نے سوچا کہ مجھے اس پر تھوڑی سی بات کرنی چاہیے۔ وہ بات اصل میں یہ ہے کہ میں نے اکثر یہ بات سنی ہے، جب ہم کوئی بھی عید والا دن ہو، جب تیار ہوتے ہیں، جب بچے ہوں وہ تیار ہوں تو وہ اپنے بڑوں سے کہتے ہیں مما آپ بھی کپڑے پہنے، آپ بھی تیار ہوں۔ ظاہر مرد تو تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے عید کی نماز پڑھنے جانی ہوتی ہے، اور کچھ عورتیں عید کی نماز نہیں پڑھتی، وہ گھر میں ہوتی ہیں، لیکن عورتوں کو بھی عید کی نماز پڑھنے لازمی جانا چاہیے۔ تو جو عورتیں گھر ہوتی ہیں ان سے جب کہا جاتا ہے کہ آپ کپڑے پہن لیں، آپ تیار ہو جائیں، تو آگے سے جواب ملتا ہے بیٹا ہماری کیا عید ہے، عید تو آپ لوگوں کی ہے، آپ لوگ تیار ہوں۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے رمضان المبارک کا روزے جب رکھے ہیں تو اس کے عوض ہمیں تحفہ دیا ہوتا ہے، تو چھوٹے بچے جنہوں نے روزے رکھے بھی نہیں ہوتے ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ آپ کی عید ہے۔ یہ ہم نے تھوڑی ڈیسائیڈ کرنا ہے یہ عید کس کی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ رمضان المبارک کے جو آپ لوگوں نے روزے رکھے ہیں اس کے عوض آپ لوگوں کو ایک تحفہ، ایک یعنی کہ ہماری بخشش جو اللہ تعالیٰ الحمدللہ کرتے ہیں، ہماری دعائیں قبول کرتے ہیں، تو اس کے موقع پر ہمیں خوشی مناتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے عوض سے خوشی دی ہوتی ہے، تو ہم اس خوشی کو کیسے ٹھکراتے ہیں کہ کیا ہماری کیا عید ہے؟ یہ بات بہت غلط ہے۔ ہم بہت ہی آرام سے کہہ دیتے ہیں لیکن بہت غلط ہے۔ عید کی خوشیاں ہمیں ضرور منانی چاہیے۔ یہ خوشی ہم نے خود تھوڑی بنائی ہے، جیسے کسی کی شادی ہو، کسی کا کوئی ایونٹ ہو تو ہم بڑا سج دھج کے تیار ہو کے جاتی ہیں، تب تو ہم نہیں کہتی کہ یہ ہاں بچوں آپ لوگ تیار ہو جاؤ ہماری کیا خوشی ہے، لیکن عید کے موقع پر ہم یہ بات ضرور کرتی ہیں۔ تو ہمیں یہ بات بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ عید کے موقع پر تیار ہونا چاہیے، کچھ لوگوں سے ملنے جانا چاہیے، کسی کو گھر بلانا چاہیے، اور بھرپور طریقے سے عید کی خوشی منانی چاہیے۔ بلکہ ہمیں تو اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ ہمیں یہ عید کیسے گزارنی ہے۔ اب ہم جب یہ خوشی خود ہی اس طرح منائیں گے منہ ڈھیلا کر کے ہماری کیا عید ہے، یہ ہم نے کیا کپڑے پہنے ہیں آپ پہنو، تو یہ بچوں کو ہم یہ سکھا رہے ہیں کہ جب وہ بڑے ہوں گے تو وہ بھی یہی بات کریں۔ یہ بات بہت غلط ہے۔ ہمیں بھرپور طریقے سے عید منانی چاہیے، بھرپور طریقے سے یہ خوشی منانی چاہیے، اور مہمان جائیں بھی اور اپنے گھر بلائیں بھی، اور جیسے ہو سکے حلال طریقے سے بھرپور خوشی، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے ہم خوش ہوں ویسے ہی ہمیں عید منائیں۔ جیسے بے شک ہمارے دل میں کوئی پریشانی ٹینشن ہو، کیونکہ دنیا میں اور بھی پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن فی الوقت اس پریشانی کو بھول جائیں اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشی دی ہے اسے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزاریں۔ بے شک ہمارے جیسے خدا نخواستہ کوئی فوتگی، ہمارا بہت ہی قریبی رشتہ دار فوت ہو گیا ہوتا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ پریشانی تھی، تو کوئی بات نہیں، وہ پریشانی اپنی جگہ پہ، عید کی خوشی اپنی جگہ پہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غمی کے طریقے بھی بتا دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشی کے طریقے بھی بتا دیے ہیں۔ یہ تو ہم نادان ہیں کہ نہ دین سمجھنا چاہتے ہیں اور نہ اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑی سی کوشش کر کے یہ دین سمجھ جائیں
تو ہمارے لیے بہت آسانی ہوگی. اور یہ ہم نے صرف جو مولوی حضرات ہیں ان کے لیے رکھ دیا ہے کہ یہ ان کی باتیں ہیں، ان کو کرنی چاہیے. یہ بات بالکل غلط ہے. ان کو تو پتہ ہوتا ہے، وہ ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ یہ دین ہے، یہ آپ لوگوں نے اس طرح گزارنا ہے. یعنی کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں بھی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کسی ایک کے لیے یہ بات مخصص نہیں رکھی کہ ایک انسان یہ کرے گا. ساری جو انسان ہیں، سارے مسلمان ہیں، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ سب کو یہ کرنا چاہیے. اچھی بات پھیلائیں اور بری بات سے روکیں. آگے عمل کرنا یا نہ کرنا یہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے، یہ دوسرے کا کام ہے. وہ عمل کرے، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو عمل کرے، نہ توفیق دے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بات تو بہت اور بھی تھی مجھے کرنی، لیکن فی الوقت میں صرف یہی بات پہ زور دے رہی ہوں کہ صرف اتنی سی بات ہمیں ضرور سمجھنی چاہیے. تو آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ امید کرتی ہوں بہت پسند آئی ہوگی. میری بات پہ ایک دفعہ ضرور غور کیجیے گا. ابھی 2 ماہ 10 دن یا اس سے بھی تھوڑے کم رہ گئے ہیں. چھوٹی عید آنے والی ہے، بڑی عید آنے والی ہے، تو ہم نے انشاءاللہ اسے اسلام کے طریقے سے، بھرپور طریقے سے گزارنی ہے، خوش ہو کے گزارنی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پریشانیاں دی ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی ختم کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے دین کے راستے پر چلنے والا بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.